آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کفر جو ہے، ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب جا پہنچا ہے اور پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو اس نے بلایا ہے وہاں۔ یہ غلام بھی بھاگے بھاگے یہاں تو ہمیں فور شیڈول میں لاتے ہیں، مسجدوں کے سپیکر اتارتے ہیں، اور وہاں ٹرمپ کے ایک فون پر چلے گئے۔ وہاں ٹرمپ نے پتہ ہے ان سب کو کیوں بلایا وہاں؟ اس نے بلایا کہ جو تمہارے نبی تمہیں دین دے کر گئے نا، وہ دین بڑا سخت ہے، جو ہم تمہیں بتائیں گے اب تم نے وہ دین اپنانا ہے۔ ہاں یہ ہے مسئلہ اصل۔ اب نب کی ہو سکتا ہے، ہم رو ہی سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے کھڑے ہو کر حضور کے دین کی باتیں کرنی تھیں۔ شاہ جی ادھر بھی سپیکر اترے گئے ہاں باندھن وہی نا، تسی سوچ سکتے ہو یار ایتھے کوئی اگ لگ جانی، اللہ دا نام اتلے سپیکر لے جائے تو محلے کوئی اگ لگ جاندی۔ دسو انہاں کتنا بڑا کار پایا۔ حضرت بلال اچھی مکان ہوتے، مسجد نبی شریف دے سامنے اچھی جگہ سی، حضرت بلال مائی صاحبہ جنہاں دا مکان سی وہ کہتے ہیں حضرت بلال چھت تے چڑھ کے اذان دینے تاکہ اللہ اکبر دی آواز دور جائے، اشہد اللہ۔ تے چلو اسی مکان تے ہن تا دور آیا سپیکراں دا تے چاہیے سی آواز اور دور جاندی، انہاں کہ نہیں پاکستان کے اندر اللہ اکبر اتلے سپیکراں جو نہیں کہنا، کیونکہ پیچھے کفر کا یہ آرڈر ہے کہ اتلے سپیکراں تسی اذان نہیں دینا۔ تو آپ حضرات کے ذمے اب جو صورتحال بن رہی ہے، ٹرمپ نے وہاں جو خطاب کیا ہے نا، اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل عزت والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انگریزوں کے بچے تو عزت والا مستقبل دیکھیں گے تو برما کے بچے کیا کریں گے؟ شام کے بچوں کا کیا بنے گا؟ کشمیر کے بچوں کا کیا بنے گا؟ فلسطین کے بچوں کا کیا بنے گا؟ چیچنیا کے بچوں کا کیا بنے گا؟ شام کے اور عراق کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف یہ خوفناک طریقے سے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ حضور کے دین کا کام کریں، آپ کا کام ہے مسجد آباد کریں، جس طرح بھٹی صاحب نے کام کیا ہے، آپ حضرات ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں بچیوں کے مدرسے کو اور وسعت دیں، ویسے بھی چلا جانا ہے ایک دن قبر ایویں چلا جانا ہے، جاندے سب میں او کشمیر او سارے پاکستان پھرداں قبرستان، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، ایویں سٹ جانا ہے۔ ساون آندا تے سارا قبرستان لاہور بھی ٹوٹیا ہوندا میانی صاحب تے پیو دی قبراں تے مٹی بھی دوبارہ کوئی نہیں پاندا، قبراں اُتے قبراں بن جاندیاں۔ پتہ نہیں کتنیاں صدیاں سونا ہے تے کم کوئی یہو جہ بندہ کر کے دنیا تو جاوے تے جدوں قبر وچ حضور تشریف لیان تے حضور خود فرما دین انہیں میرے دین دا بڑا کام کیتا۔ غازی علم الدین دی قبر وچ علامہ اقبال اترے نا 1929 جدو علامہ اقبال وہ بندہ ہن دسو اقبال علم الدین نال کھڑا ہویا، قائد اعظم علم الدین نال کھڑے ہوئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب علم الدین نال کھڑے ہوئے، پیر میر علی شاہ صاحب علم الدین نال کھڑے ہوئے، سید دیدار علی شاہ صاحب جنہاں علم الدین دا جنازہ پڑھایا، اعلیٰ حضرت بریلوی دے خلیفہ او علم الدین نال کھڑے ہوئے تے دسو یار اسی ممتاز نال کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنے ہیں؟ اس ویلے تے انگریز دا دور سی تے انگریزاں دی اکھاں چکھاں پا کے سارے فقیر کھڑے ہو گئے۔ ترکھان دا پتر انہاں کہا ترکھان دا پتر ہن نہیں رہا، گل وچ ہو رہے ہوں نال کھڑے ہو گیا کہ نہیں؟ پورا بر صغیر انج کھڑا ہو گیا۔ جس دور وچ مسلمانوں کو روٹی کھان دی نہیں سی، 6 لاکھ بندے لاہور آ گئے علم الدین دا جنازہ پڑھا۔ 6 لاکھ بندہ اس دور وچ آیا جدوں مسلمانوں دی انارکلی صرف 4 دکاناں سن۔ قبلہ بھٹی صاحب ہے، باقی سارے حضرات میں دسنا اے اج جڑے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ تے سارے بنے ہوئے نا، انہاں دے پیو دادے بھٹیاں لو تپانے، یہ تو پاکستان بنیا تے اج وزیر اعظم بن گیا، تو کوئی صدر بنیا تو کوئی گنج بنیا۔ جی پاکستان نہ بندا تے اج کسی ہندو دے گھرے برتن مانج رہے ہوندے۔ آج پاکستان بنیا، رب نے عزتاں دتیاں تے مسیتاں نو پے گئے یار، اور انہوں سینمے دے بورڈ تے نہ اترے بھٹی صاحب، ہاں جی سینمے دے بورڈ تے نہ اترے، لکشمی چوک تو جاؤ دائیں طرف تے مسلمان عورتاں دے ادھے ادھے جسم انہاں ٹنگے ہوئے، ہاں جی تاکہ بھائی یہ فلم زیادہ ویکھی جاوے، او بورڈ تے نہ اترے تو دسو یار مسجداں دے سپیکر اتر گئے۔ اس دا ذمہ دار کون ہے؟ اس دا ذمہ دار اسی ہیں، اسی جتھے بہنے دین دے خلاف گلاں کرنے ہیں۔ اے میری گل سننا، دین مولویاں پیراں دا نہیں، دین رسول اللہ دا ہے۔ ہاں اس دے خلاف جنہیں گل کیتی وہ دی بچ کوئی نہیں، سانو تسی لکھ واری گالاں کڈو، لیکن جڑا دین دے خلاف بولدا ہے نا وہ دی بچ کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا میں دین تو آنو دے کے جا رہا ہوں نا، وہ دا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے۔
ہاں جی اس دین دی خاطر لوگوں نے حضور نے ایتھے پتھر ماریا. ہاں جی میں وہ دند مبارک جڑا حلب دی جامع مسجد دے محراب وچ پے سی میں جد ملک شام گئے سی اج وہ بھی حضور دے تبرکات بھی ملک شام میں چوری ہو گئے. ہاں جی ایتھے وائے سرائے ہندیاں جتیاں بھی نہ رکھیاں ہوئی ہیں بھائی جدوں انگریز آیا سی تے پھر انہوں نے اپنے پیو دادے جتھے انہاں اپنی تھوڑی جی نہ جگہ گرائی سی نا جڑی کچہریاں والی جگہ تو برطانیہ جو بندے آ گئے سن جویں ساڑی عمارت انجے رہن دو انہاں اسی 100 سال اتنے حکومت کی تانوں غلام بنا کے رکھیا. یہ لینا کئی جگہ ایسی ہیں جیسے گڈی نہیں چلتی وہ لین پھر بھی نہیں ہٹا سکتے. برطانیہ نے کیا ہوا ساڑیاں لینا بچھائی ہوئی تسی یہ بھی نہیں ہٹا سکتے. دسو یار انہاں دیاں لینا بھی بچھیاں نہ ہٹا سکے تو حضور دے دند مبارک بھی اگلے چوری کر لے. حضور دے تبرکات بھی چوری ہو گئے. خالد بن ولید دے مزار ہوتے اگلے بم مار دیتا. حضرت سیدہ زینب دے مزار اگلے گرا دیتا. حضرت اویس کرنی دے مزار اگلے بم مار دیتے. عمار بن یاسر دے مزار جناب یونس علیہ السلام دا مزار چھڑے ہے نہ کہ دسو جنت البقیع نہ گرا دیتی. آج سعودی عرب دے مولوی پہ کہنے ٹرمپ کا دورہ اللہ کی رحمت ہے. میں آکھا جے ہو جائے تسی تے جے ہو جائے ٹرمپ. دسو جی کافر دا جڑا دورہ وہ بھی مسلمانوں واسطے رحمت ہو سکتا. دسو ایک کی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا تے مسلمان. تسی اٹھو حضور دے دین نال پیار کرو مسجداں آباد کرو. دین دے خلاف کدی گل کرنی بھی نہیں تے سننی بھی نہیں. ہاں گناہگار کے لیے معافی ہے. قیامت والے دن حضور جب بازو شفاعت کھولیں گے نا تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکوں کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے. لیکن گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں ہے. غدار وہ ہوندا جڑا دین دے خلاف گل کرے. گناہگار وہ ہوندا جڑا اپنا گناہ من کے کہے جی اللہ رسول سچ فرمایا میں گندا بندہ میرے کو نماز نہیں پڑھی گئی. اللہ رسول سچ فرمایا میں داڑھی نہیں رکھ سکیا. اللہ رسول سچ فرمایا میں چنگے کام نہ کر سکیا. خطا کار کے لیے تو پھر کیا ہوگا ہم سوئے اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. قیامت والے دن رسول اللہ رو پہن گے اپنی گناہگار امت واسطے. جس دن ماں پیو بھی نس جان گے بہنا بھرا بھی نس جان گے. حضور فرماندے ہیں میں اپنی امت واسطے اللہ دے سامنے رو پواں. تو جدو رسول اللہ رون گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب آپ سارے اقدس اٹھاؤ. تسی کی منگ ہو سل تو ہوتا وشفا تو شفا. میرے حبیب تسی سارے اقدس اٹھاؤ. حضور سجدہ کرن گے رب دے عرش دے سامنے اور اپنی دستار مبارک بھی حضور اتار دیں گے. آج ایسا حضور دین نال کی کر رہے ہیں. قیامت والے دن تواڈے تے میری خاطر حضور رو پہن گے. آج ایسا کی کر رہے ہیں دین دی خاطر نہ کسے ہتھ کڑی لوائی. آج دین دی خاطر مسجد دی انتظامیہ تے مولویاں ہتھ کڑیاں لوائیاں ہوندیاں تے مسجداں دے سپیکر اترنے سن کدی بھی نہیں سن اتر. انہاں کہا اللہ دا گھر ہے گھر دی ٹوٹی بھی کوئی نہیں لان دیندا تے اللہ دے گھر دے سپیکر بند ہو. وہ بھی اللہ دا گھر کس واسطے کہ مولانا نے بھی کیا مینو کیڑی لوڑ ہے ہتھ کڑی لوان دی مینو کیڑے پرچہ کٹن دی. پرچہ تو انج بھی کٹیا جاندا جو اللہ دے دین واسطے کٹیا جاندا تو دی قیمت پینی سی. وہ دی قیمت پینی سی. ہاں جی قیامت والے دن وہ پرچہ بھی نامہ اعمال تل جانا سی کہ اے وہ بندہ ہے جنہیں اللہ دے گھر دی خاطر پرچہ کٹایا سی. اے وہ بندہ ہے جنہیں اللہ دے گھر دی خاطر ہتھ کڑیاں لوائیاں سن. تو پاکستان وچ قیمت پہ جانی سی. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد. انہاں دی جرت کیویں ہوئی. کل مودی نہیں اتار سکیا ہندوستان وچ. مودی نہیں سپیکر اتار سکیا انہاں اتروا دیتے. کل مودی جی اذاناں تے پابندی لا دے تے مسلمان اتنے احتجاج کرن تے وہ کہے گا جہاں تسی اسلام دی خاطر بنایا اتنے پابندی ہے تے ساڈا تو ملک ہی ہندوؤں دا تسی کون ہوندے اتنے لا الہ الا اللہ دی اچھی اچھی گلاں کرنے. اب کوئی معمولی سازشیاں نہیں ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو بدلو حضور دے دین نال بالکل این جڑا نپ لو. انہوں نے کہا اسی گناہگار ضرور ہاں حضور دے دین نال غداری نہیں کر سکتے. ہاں جی اس دین دی خاطر امیر حمزہ تک جگر تے کلیجہ کڈیا میدان احد وچ. رسول اللہ نو آخری دم تک امیر حمزہ دا دکھ رہا. فتح مکہ والے دن حضور نے جدو سارے نو معافی دے دیتی نا تے مولا علی فرماندے ہیں اس دوران امیر حمزہ دی صاحبزادی حضور دے جدو سامنے آئیاں نا تے حضور نے فرمایا علی امیر حمزہ دی صاحبزادی نو میرا اکھا تے آرڈر کر دیو چھپا دیو ورنہ میں معافی تو بعد سارے دے قتل دا اعلان دوبارہ کر دیں گا. حضور نے اتنا دکھ سی حضرت امیر حمزہ اور آخر دم تک حضور نے دکھ رہا
اور آپ دا اتنا جگر تے کلیجہ تے آپ دا مسئلہ کیتا کہ آپ دی ہمشیرہ جدوں آن لگیاں زبیر بن عوام نو، حضور نے فرمایا کہ اپنی امی جی نو روک دیو اپنے ویکھن نہ کہ انہوں کو صبر نہیں ہونا اپنے بھائی دی لاش ویکھ کے۔ تو زبیر بن عوام نے جدو جا کے کیا نا حضرت صفیہ نو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں آنا، تو انہوں نے کیا میں نے پتہ ہے حضور نے کیوں منع کیتا ہے، لیکن جا کے عرض کرو کہ میں بھی تو تہاڈے خاندان دی ہاں، میں صرف برا دی لاش ویکھنی، میں روواں گی نہیں، میں جزا فضا نہیں کراں گی اتنے بیٹھ۔ ہاں جی، اتنا یعنی انہوں نے جسم دا مبارک انہوں نے مسئلہ کر دیتا اس دین دی خاطر۔ عبداللہ بن جاش صحابی رسول، انہاں دے انہاں نک کن کٹ کے نہ مونج دے وچ پرو دیتے۔ تب حضرت صاحب بن ابی وقاص کہندے ہیں کہ میں ویکھیا تے اثر دے ویلے خود دعا منگی سی، یا اللہ ڈاڈے دشمن نہ میرا واہ پاویں، تے جدوں میں شہید ہو جاواں تے پھر میرا نک کن کٹ دے تے پھر میرا نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہوواں تے تو پوچھے ہوئے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کیتے نو، تے میں عرض کن جدیا فی کا و فی رسول کا، تیرے تے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر کیتے۔ حضور دی عزت تے ناموس دا مسئلہ بالکل جدا گانا ہے اسلام میں، سمجھا توجہ۔ میں جڑا حضور دا اسوہ حسنہ پڑھیا نا، حضور غریب تو غریب غلام دے گھر بھی روٹی کھان تشریف لے جاندے، اے اسلام بیان نہ کیتا ہوندا مولویاں پیراں تے پھر کہیں جی گل امیراں دے گھر تے ہر کوئی جاندا، غریباں دے گھر کون جاندا؟ ہاں کیوں جناب؟ ہاں میں سچی گل تہاڈے نال، ایک مائی نہیں سی مدینہ ابو داؤد شریف وچ حدیث پاک کے، او مائی ہوراں دا دماغ جو کوئی خلل سی تے انہاں حضور تشریف لے آئے تے انہاں حضور دا بازو مبارک پکڑیا تے نال چل پئیاں، حضور بھی نال چل پئے۔ او کدی اس گلی حضور نو لے جاون، کدی دوسری گلی، پھر ایک گلی کھڑیاں ہو گئیاں، حضور بھی کھڑا، انہاں کہا میری گل سنو، حضور سنتے رہے۔ تو سنیا مائی عورت بھی ہوئے تے نال بڈھی بھی ہوئے تے نال دماغ بھی خلل ہوئے، انہاں کتنی لمبی گل کیتی ہونی، لیکن حضور نے نہیں فرمایا مائی مینوں اور بھی کوئی کام ہے۔ اور مائی ہوراں دیاں گلاں مکیاں تے حضور نے فرمایا مائی جدوں بھی تو جس گلی چ بلائیں گی محمد عربی اسے گلی چ آ جائیں گے، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یہی تو اداواں سن جڑا ایک باری آیا پھر مڑ کے نہیں گیا، ہاں پھر مڑ کے نہیں گیا۔ عدی بن حاتم تائی دے پتر جڑے نا، انہاں دی بیٹی گرفتار ہو گئی، حاتم تائی دی بیٹی ننگے سر حضور دے سامنے آئی۔ آج مسلمان عورتوں واسطے چادراں بھی بوجھ بن گئیاں۔ میرے جا بندہ دسو جی میں 8 گز دی پگ بگی کردا کدی میرے سر درد نہیں ہویا، میں 24 گھنٹے جاگدا، 48 گھنٹے جاگدا رہنا، پھر سفر بھی کرنا، بیمار بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن میرے سر درد کد نہیں ہویا۔ 8 گز دا کپڑا میں سر تے بدیا ہویا، اے دورہ بدیا ہوا، مطلب تسی سمجھو 8 گز کیویں ہو سکدا، اے ڈبل بدی ہوئی، ہاں میں وکھا دیواں مطلب پھر تسی سمجھو اے ڈبل بدی ہوئی، مطلب تسی سمجھو جی مولوی صاحب گپ لا رہا، 8 گز دی میں سر تے بدی ہوئی، میں جون وچ بھی بننا تے میرے سر درد کد نہیں ہویا۔ مسلمان عورتیں ایک دوپٹہ بھی سر تے نہ کر سکیں، اسی کس طرف جا رہے ہیں، اسی کس طرف دین نو چاہ رہے ہیں؟ کون دوپٹے دا حکم کوئی مولویاں تو دیتا نہیں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا میرے حبیب اپنی بیویاں نو، اپنی صاحبزادیاں نو، مسلمان عورتوں نو حکم دے دیو جدو گھروں نکلن تے وڈی ساری چادر کرن، پتہ چلا جائے مسلمانہ دی بیٹی جا رہی، مسلمان کیوں جی آج دوپٹہ بھی بوجھ بن کھڑوتا، کیا دوپٹہ کرن نال مسلمان عورتوں نو بیماریاں لگ جانے، بلکہ دوپٹہ کرن گیا تو بیماریاں بھی نس جان گیا۔ تے جنہ سیدہ دی قیادت وچ مسلمان عورتاں جنت جانا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دی قیادت جے جنت دی طرف جاندے ہیں، حضرت سیدہ نے مسلمان عورتوں کو پوچھ لیا کڑیو اور میرا دوپٹہ تو چاند تے سورج بھی نہ ویکھ سکیا، تے میرے ابا جی دا دین اتنا ڈاڈا سی تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکی ہو اپنے سے۔ آج کی تماشے بن کھڑے نے اسلام نال، جیڑا بندہ اٹھتا ہے دین دے خلاف گل کرتا ہے، جیڑا بندہ دسو ٹرمپ قرآن نو جلوایا، اوباما دے دور وچ قرآن جلیا، انہاں دا پادری قرآن جلایا، اوباما دے بش دے دور وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے،
امریکی فوجیاں قرآن لیٹریناں میں چھٹے، یہ لکھیا کتابیں باقاعدہ جڑے لوگاں نے قرآن تھلے رکھ کے بوٹا سمیت گوانتا نامو بے کے دے اندر کھڑے ہو جاندے سن، اور قیدی اندر چیخ دے سن اوئے ساڑا اللہ دا قرآن ہے، تو امریکی فوجی ہنستے سن، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، پھر اور کھڑے ہو جاندے سن۔ قرآن نال انہاں کی کچھ کیتا ہے؟ چلو جی ٹرمپ نو دشمنی ہوئی، اوباما نو دشمنی ہوئی، مودی نو دشمنی ہوئی، کافراں نو دشمنی ہوئی، ہندوؤں نو ہوئی، سکھاں نو ہوئی، دسو انہاں اپنے نصاب تعلیم سکول دے نصاب وچ قرآن کیوں کڈیا؟ انہاں نو کیڑی دشمنی جناب؟ اے سانو یہ جواب چاہیے، یہ ہن جواب انجے کہ 2018 میں حضور دی امت کھڑی ہو جائے، بدلہ انہاں کول انج لینا ہے، اسی بندے نہیں مارنے نہ کچھ کرنا ہے، ایک پرچی جڑی نا انہاں کہو جڑا بھی لینا ہے انہاں کہا پرچی میری قرآن واسطے، پرچی میری رسول اللہ دی عزت واسطے، میں جڑا بھی آوے تو کو پوچھو اور دسو یار علم الدین نو تے انگریزاں پھانسی لایا، او تے کافر ہے، دسو ممتاز قادری نو کنے پھانسی لایا؟ بس ایس موٹا جو جواب، یہ جواب مجھے نہ لڑائی کرن دی لوڑ ہے۔ انہاں کہا میرے اے سوالات ہیں، مسجدوں دے سپیکر کنے اتارے، میرے زیاں نو بہن برا کنے کیا، جی قرآن نصاب وچوں کنے کڈیا، حمد اللہ دی کنے کڈی، نعت کنے کڈی، صدیق اکبر دا تذکرہ کنے کڈیا، حضرت عمر دا کنے کڈیا، عثمان غنی دا کنے کڈیا، حیدر کرار دا کنے کڈیا، امام حسین دا کنے کڈیا، حضرت سیدہ دا کنے کڈیا، حضرت عائشہ صدیقہ دا تذکرے تے صلاح الدین ایوبی دے کٹ کے تسی نیلسن منڈیلا ساڈے پتراں نو پڑھائے۔ ساڈی تاریخ نیلسن منڈیلا تے نہیں سی نا، ساڈی تاریخ تے کربلا سی، ساڈی تاریخ تے جناب بدر سی تے احد سی تے حنین سی تے خندق سی ساڈی تاریخ۔ تے اپنے بچے نو کی پڑھانا چاہتے ہیں؟ کچھ میں سیاست گال نہیں کر رہا، تو ایک دین دی غیرت دا میں درس دے رہا، وہ غیرت ہے یہ یار میرے پیو دی کوئی پگڑی چھکے تو میں نو ساری زندگی اس بندے دے ہوتے نگاہ رہے کہ اے بندہ سی جنہیں میرے پیو دی پگڑی چھکی سی، بھاویں میری صلح ہو جائے، لیکن جدوں ہی بندہ میرے سامنے آگا میری اکھا شولے آ جان گے کہ یار انہیں میرے پیو دی پگڑی نو ہاتھ پایا، تے ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان، ساڑھے پیو دیاں کی حیثیتاں۔ ہاں جی حضور کی بات کر، اللہ دے جو مولویوں نے نعرے نہیں لانے، حضور کے نعرے لانے۔ مولوی خادم رضوی تھے مر جائے لاہور مر جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، حضور کی بات کر۔ جب رسول اللہ کی بات ہوگی نا تو پھر کتے نو بھی لوگوں پوچھ لینا، پہلے حضور کی بات تو کرو، اتنے تو حضور کی عزت ہوتے، ممتاز قادری پیرا دیتا تے پاکستان دے کوٹا نے 70 سال ایک انصاف ضرور کیتا ہے کہ گستاخ رسول نو جنہیں ماریا انہوں نے پھٹے لا دی۔ دیکھو جی انہاں دا انصاف ویکھو نہ کیوں جو ہویا، اور کسی غریب نو آج تک انہیں انصاف نہیں دیتا۔ گستاخ رسول نو جنہیں ماریا اس شیر نو انہیں پھٹے لایا، تے گستاخ رسول دیاں بتیاں جنہ بجھائیاں نہ 5 شیراں نے، 5 سال دی بٹی صاحب انہوں نے سزا ہوئی منجا منڈے نے، صرف گستاخ رسول دیاں بتیاں کیوں بجھیاں؟ اے ساڑھے کوٹ کتنے انصاف آڑے ہیں جناب، بتیاں بجھان تے گستاخ رسول دیاں تے 5 سال، چوتھا سال ہے وہ منڈے جیلے چل، کسی دی عمر 25 سال ہے، کسی دی 22 سال ہے، تے وڈی وڈیاں تعلیمہ پڑھ رہے سن، تے انہاں جناب کیا کہ گستاخ رسول دی تو بتی بجھائی کیوں ہے؟ تسی سوچ سکتے ہو اتنے پاکستان اچھے کی کر رہے ہیں؟ تے جنہاں بتیاں بجھائیاں انہوں نے 5 سال واسطے قید سنائی ہیں، تے ہائی کورٹ نے بھی کیا چنگا ہویا بھائی، ان کی اپیل نہیں سنی جا سکتی، کیونکہ انہاں جرم یہ وجہ کیتا کہ کفر ناراض ہویا۔ تسی اے سوالات ہیں جڑا بندہ آوے کان بند کر دیو، انہوں نے کہا بس ہوئے، ایک مولوی خاتم آیا سی اسی وہ کان نے جو سنیا سی کہ انہاں دین دا چھڑیا کچھ نہیں، ہون پرچی میں تے تسی بلکہ ایک کہو مولوی خاتم میں جلیاں مارنا، پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو گردنیں بھی حضور کے لیے حاضر ہیں، بلکہ تسی میری گل دی تردید کرو کہ مولانا صاحب ایویں گل کرتے ہیں سن ساڈا تو سب کچھ حضور واسطے، تے پرچی تسی آؤ بس پرچیاں بندن، جڑا بھی آوے انہوں کا نکل جائے تھوں، قرآن نو کنے کڈیا کتاباں وچوں دسو، سو ایسی بھاویں نہیں پڑھیا قرآن لیکن تہاڈی قرآن نال دشمنی دسو، ہن جے قرآن نال دشمنی انہوں پرچی نہیں ہو سکتی، پرچی ہن قرآن دے نا تے اسا رو کے پانی قرآن تینوں کڈیا انہوں نے، لے میری پرچی آ گئی تیرے واسطے۔ ہاں جی ہن اینج فیصلہ ہونا ہے، ہاں تے تسی فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ اینج نہ کیتا تے بڑے حالات خراب ہو جانے، وہ حالات خراب تو آڑے میرے واسطے نکل جانے،
پھر اللہ بہت ڈاڈا ہے ہاں وہ پھر نہیں وہ ویکھدا پھر وہ اپنے حبیب دی عزت تے جڑا پیر میں بس گل مکان لگا انہاں دے ججاں جناب 11 فیصلے رسول اللہ دے ذاتی حضور دی ظاہری حیات بندہ صحابی رسول گستاخ نو مار کے آئے عرض کی تھی حضور میں فلاں گستاخ نو ماریا تہاڈی عدالت تو بغیر کام کیتا ہے ہن میری سزا کے وے حضور نے فرمایا ان دما حضر فرمایا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں اس کے خون کی کوئی قیمت حضور فرما دیں گستاخ رسول کو کوئی ماں ورائے عدالت بھی مارے تو حضور فرماتے ہیں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں یہ 11 فیصلے ذاتی جدو سپریم کورٹ پیش کیتے ساڑے وکیلہ نے تے ججہ نے چک کے اینج رکھ دیتے انہوں نے کہا یہ فیصلے ہم نہیں مان سکتے بس اے تسی پوچھنا ہے کہ دسو ہے کس دے دور 11 فیصلے حضور دے ججہ نے نہیں مننے ہن تو مسئلہ ہی بڑا حل ہو گیا تے ایک کلمہ پڑھ کے وڈیاں کرسیاں تے بہ کے انہاں حضور دے نہیں منیا ہن میں گل جڑی کرن لگا اور ذرا سمجھو اے کتا جھلا ہو جائے تے تسی کی کہندے اونوں ہلکا کتا ہلکا ہو گیا قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جویں ساڈے ملک وچ عیسائی رہندے وہ جھلا کتا وہ پیچھے لگ پیا کتے انج بھی لگ پاؤندے تو ایسی بھی جھلا وہ نسدیاں انہیں دریا وچ چھال مار دیتی اپنی جان بچان واسطے کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی کتا نس جانا انہوں کی پتہ ہے دریا وچ کون سر لمحہ پائی کھڑا انہیں جدو سر انج باہر کڈیا تو ینتظرو ویکھیا تو کتا دریا دے کنارے کھڑ کے انتظار کر رہا انہیں ویکھیا کتا تو میری جان نہیں چھڑدا دسو جی ہن گل ویکھو کی ہون لگی او جڑا کافر سی نا انہیں دریا جو سر باہر کٹ کے جھلے کتے نو جڑا کنارے تے کھڑا سی کہنے لگا یا کلبو فقال ذمیو یا کلبو ذمی کہنے لگا او کتیا جی تو مینوں ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں حضور دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی میں حضور دی پناہ وچ آ گیا محمد رسول اللہ دی پناہ وچ آ گیا ہن لڑنا ہی امام کہندے کتا جھلا سی جدوں نے حضور دا نام سنیا تے فول القلب یادو کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جھلا ضرور آ اس نام تو میں بھی جاننا جھلے کتے بھی یار حضور دا نام آ جائے تے من جان تے کلمہ پڑھن والے حضور دے 11 فیصلے نہ من اے تو آڑا میرا قصور ہے اساں گلاں ہی جتھے بیندے ہیں نا او چھڈو جی او ممتاز قادری قانون ہاتھے چ لیا او ممتاز قادری جے ممتاز قادری مجرم ہے نا تے حضرت عمر تک بچدا ہی کوئی نہیں پوری تاریخ اسلام ہے ملیہ میٹ ہو جاندی ہاں حضرت عمر سب تو پہلے قانون ہاتھے چ حضرت عمر لیا جدو حضرت عمر قانون ہاتھے چ لیا تے اللہ نے پورا رکوع نازل کر دیتا منافق آ گیا انہوں نے کہا جی بندہ مار دیتا ساڑا تے اللہ نے پورا رکوع نازل کیتا فرمایا میرے حبیب عمر نے مسلمان نہیں مارے انہیں کافر مارے جنہیں تو آڑا فیصلہ نہیں منیا وہ مسلمان کتے رہے اے گل ہے میں کتے نے اس واسطے سنا نا کلمہ پڑھن تو بعد ایک ایڈی گل حضرت معاذ بن جبل جا رہے سن یمن جو حضور نے انہوں نے حاکم بنا کے گورنر بنا کے بھیجا یمن دا فرمانے رستے چ ایک شیر آ گیا تو شیر جدو میرے سامنے آیا تو میں انہوں کیا ہو جان دا انہیں کہا کون ہو فرمایا میں رسول اللہ دا حاکم بن کے جا رہا ہوں وہ کہندے میرے پیروں میں ڈے پیا کہنے لگا جناب جنہ دا نا تسی لیا اسی بھی جاننے شیر بھی جانن تے ہرنی ایک پھسی ہوئی سی ہرنی میرے آقا جنگل جو گزرے نا تے ہرنی پھسی ہوئی تے انہیں حضور نے کیا یا رسول اللہ حضور نے ویکھا ادھر ادھر بندہ کوئی نہیں پھر انہیں آواز لائی میرے آقا قریب گئے تو جاڑ پھسی ہوئی سی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے 2 بچے ایس پہاڑ دی پنری طرف تے میں تے آئی سی چارہ کھان تے اگے جاڑ لگیا میں تے پھنس گئی حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو حضور مجھے رہا کر دیں میں آ جاؤں گی ہن جڑے درود شریف نہیں نہ پڑھ دے انہاں واسطے اس ہرنی گل کے کیتی ہرنی حضور نے فرمایا جی تو نہ آئی تے پھر تے پتہ ہے اس ہرنی نے کیا انہیں کہا یا رسول اللہ جی میں تواڈے فرمان تے مطابق وعدہ کرن تو بعد نہ آئی نا تے میرے اوتے اس بندے جتنی لعنت ہوے کہ جدے نام سامنے تواڈا نام لیا جائے تے تواڈے تے درود نہ پڑے جائے ہرنی بھی لعنت پا گئی انہاں تے جے حضور دا نام آوے تے جتیاں چک کے مسیتیوں نس پوندے یہ صحابہ درود پڑھیا میں کہتے ہیں تے ہرنی بھی درود دی گلاں کرنی تو صحابہ دی گلاں کرنی حضور نے انہوں کھول دیتا اتنی دیر یہودی جاگ پہ جنہیں ہرنی جدے پھنسی ہوئی سی انہیں کہا ہرنی میری تساں کٹی حضور نے فرمایا میں انہیں کہا پھر
تو میرے شکار کٹ دیتا. حضور نے فرمایا ہونے آ جاندی. انہوں نے کہا جناب شکار نکلے ہوئے کدی واپس آئے؟ فرمایا تو ٹھہر تے جان. تھوڑی دیر ہوئی تو ہرنی دو میں بچے لے کے آ رہی. اس یہودی نے کیا جلیا تو میرے واسطے پہ لڑنا سی, انہاں واسطے تے بچے بھی لے لے, تو میں بھی نال چل لیا تیرے واسطے. اس یہودی نے رہا کر دیتا. تو جاندے جاندے پتہ ہو ہرنی کی کہندی, قاضی ایاز نے شفا شریف لکھیا جب حضور نے فرمایا انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا یہودی نے بھی, تو حضور نے فرمایا چل تو رہا ہے. تو جاندے جاندے کہندی سی میں گواہی دینی ہاں تسی اللہ دے رسول ہو, میں گواہی دینی ہاں, میں گواہی دینی ہاں تسی اللہ دے رسول. ہاں نستی بھی نال جاندی سی, نال کلمہ بھی پڑھتی جاندی سی. ہرنیاں بھی یار اود پہاڑ ہوتے رسول اللہ چڑھے تے فرجف بہم, اود پہاڑ انج ہلیا. تے حضور اود پہاڑ نو ویکھ کے فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ, فرمایا یہ اود پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پتھر بھی اتنے پیار کرن تے تسی فتوے پوچھ کے حضور نال پیار کرنے, انگوٹھے چومنے جائز ہے کہ نہیں؟ چلیا جڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی گئے سن انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے. آج مولوی ملوانے جن کے پاس 5-5 فٹ سے مولویوں سے بدبو آتی ہے, انہاں مولویاں دسنا ہے مقام رسول کیا ہے. ہاں مقام رسول تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اے علماء تو مراد علماء اہل سنت نہیں, اے تے حضور دیاں بلبلاں جنہاں دے منہ مولویاں دے منہ جو 5-5 فٹ دیاں بدبو آون. میں انس بن مالک کو پوچھا, انہاں 10 سال حضور دی خدمت کیتی. میں آکھیا جناب تسی حضور دی 10 سال خدمت کیتی, حضور نو پسینہ بھی آیا ہونا, دسو حضور دا پسینہ کی وجہ سی؟ تے حضرت انس بن مالک کہندے ولا شممتو مسکن کتو ولا عطرن وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی, نہ میں کوئی عطر سنگیا, نہ میں کوئی امبر سنگیا, نہ کائنات دی کوئی اور خوشبو سنگی جڑی حضور دے پسینے نال ود کے خوشبودار ہو. کیوں جی حضور نال پیار کرنا ہے, بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے. ساڑھے آج کوئی نویں مولوی نہیں جمے اداکارہ جڑیاں ٹی ویاں تے بہ کے بک بک کر دیں لوگ بہ کے. اسی کوئی اداکارہ دے کول دین نہیں پڑھیا, اسی داتا علی حجویری کول پڑھیا, بابا فرید کول پڑھیا, سلطان الہند کول پڑھیا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کول پڑھیا, مجدد الفسانی کول پڑھیا, پیر میر علی شاہ کول پڑھیا, اعلیٰ حضرت بریلوی کول پڑھیا. ہاں جی آسانوں کو انہاں دے سپرد کر کے ساڑھے بزرگ نہیں گئے. آج ٹی ویوں پر کیبلوں پر اخبارات میں ایسے لکھتے ہیں جیسے دین کا 1400 سال میں کام ہی کوئی نہیں ہو. ہر بندہ اٹھ کے دین دے خلاف اس طرح دی گفتگو کرنا. انہاں یہود و نصارہ کو مال اتنا کھا لیا تے اسی انہاں نو دسنا ہے تسی او مال ہضم کرو, اسی محمد عربی دے در دے ٹکڑے ہضم کرنے پھر ویکھاں گے غالب کون آندا. تسی حضور دے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ, فرشتے آ جانا ہے. میں تو انہاں سچی گل کر رہا, فرشتے انہاں دے محل انج لا دینے. انہاں نو راتی ایک واری انج ہویا نا تے انہاں بادشاہ یورپ تو پہلے کھڑونا ہی کوئی نہیں. تسی ویکھو تے سی فرشتے نال کر دے کے. ہاں جی بدر وچ آئے نا شیطان سارے نو گھیر گھار کے لے آیا مشرکین مکہ نو, کہنے لگا سی میں تواڈے نال ہاں. تے جدوں فلما ترات الفئتان نکسا علی کہ بے وقال انی بریء من انی ارا ما لا ترون. جدوں ویکھیا نا جبریل بھی آ گئے, میکائیل بھی آ گئے, اسرافیل بھی آ گئے, پھر شیطان نسیا. قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں. پھر نسیا, انہوں نے کہا کی ہویا ہی؟ انہوں نے کہا پترو جیڑا گڑ بندا میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھ. اے جبریل آ گئے, وہ گھوڑا پکڑ کے آ گیا. اتھوں پھر نسیا, کہنے لگا انی ارا ما لا ترون. انہوں نے کہا جو میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھ رہے. تے بڑن کی لگا اسلام اسلام ہے. وہ پھر کانڈ نہیں لگن دیندا جڑا اودی خاطر ممتاز دی کانڈ لگن دیتی اسلام نے. چلو پوری دنیا پریشان ہے, انہیں ایک خبر نہیں شائع ہون دیتی, دہشت گرد قرار دیتا, راتوں رات 11 بجے اٹھا کے او دے والدین نو. یہ تو قانون ہی دنیا دا کوئی نہیں. ایک ہفتہ پہلے 10 دن پھانسی دا, 11 بجے انہوں دے پیو نو اٹھا کے رشتہ داراں نو اٹھا کے جا کے ملاقات کرا کے منڈا پھٹے چاڑ دیتا. سویرے جناب خبر بھی نہ چلن دیتی, اینج بھی نہ ہویا, موٹر وے بند کر دیتی, پیٹرول پمپ بند کر دیتے, ممتاز دے جنازے چ کوئی نہ جائے. علماء تے فور شیڈول لا دیتے, جیڑا گیا کدھر جا رہے ہو؟ ممتاز کے جنازے میں جا رہے ہو. دسو اس سارے ظلم دے بعد بھی ممتاز قادری دے جنازے 60 لاکھ بندہ کون لے آیا؟ 60 لاکھ بندہ آ گیا. یہ ہن قیامت تک ریکارڈ کوئی نہیں توڑے گا. جے توڑے گا بھی تو اور محمد عربی دا غلام ہی توڑے گا. میں اقبال کو پوچھا, میں کہا 60 لاکھ بندہ کون لیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے,
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی اتنے فیصلے ہو جان گے انہوں نے مرن تو بعد بھی جنازے کتنے ہوندے. جنازہ فیصلہ کر گیا ممتاز قادری دا قیامت تک کہ حق تے کون سی تے نہ حق کون سی. ہاں جی دہشت گرداں دے جنازے 60 لاکھ بندہ کوئی نہیں آندا. ہاں جی دہشت گرداں دے جنازے تے دہشت گرداں نو رسول اللہ دیاں زیارتاں نہیں ہوندیاں. غازی تنویر قادری مینوں انگوٹھی بھیجی تازی تازی, اے تے نہیں میں گھر رکھی لکا کے, او جڑا پتھر ہے نا وچ او دے تے 3 واری لفظ محمد لکھیا. اے نہیں کہ پہلے لکھے ہویا سی. غازی صاحب نے جدو بنوائی, غازی صاحب نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا تے او پاندیاں پاندیاں دی برکت نال 3 واری تے لکھیا آ گیا. انہاں ہن مینوں بھیج دتی. او 6 فٹ 2 انچ انہاں دا قد ہے, ایڈی موٹیاں انہاں دی انگلیاں, او مینوں بالکل فٹ ہے, پتہ لگدا بھی میرے واسطے بنوا کے انہاں بھیج. ہاں جی 8 خط لکھ کے بھیجے نے, 8 2 ڈائریاں لکھ کے بھیجیاں نے, بھئی سارا واقعہ لکھے نے. وہ جڑا مرزائی نوں نہ ماریا سکاٹ لینڈ اپنے ہاتھ نال لکھ کے بھیجے نے. انہاں وچ جڑا لکھیا او ذرا تسی سنو کی کہندے. وہ کہنے لگے جدو میں انہوں مار دیتا نا تے بعد جو ڈاکٹری رپورٹ ہوئی تے ڈاکٹر نے لکھیا, کہندے وہ بھی میں تینوں بھیجاں گا ڈاکٹری رپورٹ بھی, وہ انہیں لکھیا کہ دوبارہ بندہ اگر اس تے کوئی منہ ویکھے گا تو وہ مر جائے گا. کہندے وہ دی شکل ہی پھٹ گئی سی. وہ میں نے خود نہ لکھیا کہ جدو میں ماریا تے بعد میں ڈر گیا دی شکل کیوں جی بدل گئی سی. وہ سارے نبیوں دے خلاف بکواس کردا سی. تے کہندے میں 8 انگریز آئے, اس ویلے انہاں دا وزن سی 85 کلو, ہن ہس کے میں کہندے میرا بھی 100 کلو وزن ہو گیا. میں کہندا سی نا علم الدین دا وزن 12 پاؤنڈ ود گیا سزا سنن تو بعد. تے غازی تنویر کہندا بھی تو جے کہندا سی علم الدین دا وزن ود گیا تے میرا بھی 15 کلو اور ود گیا. وہ کہندے اس ویلے میرا وزن سی 85 کلو تے نال ہی جم خانہ سی انگریزاں دا. میں جدوں اس تے حملہ کیتا تے 8 انگریز آ گئے انہوں چھڑان بھائی اس نو. تے کہندے میں انج انہاں نو انج سٹیا جنج کلو کلو بندہ چک کے پر سٹیا, 150 کلو والے 85 کلو. میں کہا اقبال پاور آئی کتوں؟ کہنے لگا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. ہن انہاں دا وزن 100 کلو ہے. ہن تازی تصویر انہیں ایک بھجوائی جڑی نیٹ تے نہیں دینی, انہیں منع کیتا ہے. وہ تصویر ویکھ کے بندہ جھلا ہو جاندہ, اتنے سونے ہو گئے, سونے اتنے ہوئے کہ بندہ ویکھ بھائی اے غازی تنویر ہے جان. میں اقبال کو پوچھا, میں کہے کی بڑھیا؟ کہنا عاشقان اوز خوباں خوب تر, خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. اقبال کہتا جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوئے سونا بھی ہو جاندہ تے محبوب بھی ہو جاندہ. غازی تنویر احمد قادری, مزہ آیا نا جی. آپ نے پورا واقعہ خود لکھ کے بھیجے تے بڑیاں بڑیاں عجیب و غریب گلاں لکھیاں. ہاں جی وہ ایویں سونا تو بندہ نہیں نہ ہوندا, کہ سونے نو ویکھے تو بندہ سونا. ظاہر ہے جڑا سکاٹ لینڈ پتر بھی نہ ویکھے تے 27 سال قید سن کے پھر ہس پوے, 27 سال قید سن کے تے پھر ہس پوے تے سامنے والا گریبان بھی کھول دے انگریز جج عورت دے سامنے. وہ کہے کی کہنا؟ انہیں کہندے میں کہنا یہ تینوں تو 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی واسطے حاضر ہوں. بس حضور نال پیار کرنا ہے. مرت انجی بھی جانا. دسو غازی لکھاں سارے میر پوری کشمیری گئے ہوئے لندن, لیکن چمکیا تو ایک تنویر قادری چمکیا. لندن جا کے بھی نہ چمکیا. کتنے پاؤنڈ لوگوں کمائے. میرپور جاؤ تو پتہ لگتا بھی کوٹھیاں ہو گئی زمین ایڈے وڈے وڈے کوٹھے لوگوں بنائے, لیکن تنویر قادری دنیا تے چمکیا. ہاں وہ کہتے ہیں سکاٹ لینڈ دے جڑے بڑے بڑے پولیس افسر ہیں نا, وہ بھی میں کہہ دے تنہائی چاہ کے انہیں میں سلوٹ مارے. انہیں کہا یار ساری نوکری دا مسئلہ, لیکن جنیا اپنے نبی نال پیار انجی ہونا چاہیے جی میں توں کیتا ہے. کیوں جی 1929 دیاں تو قبراں بھی ختم ہو گئیاں. علم الدین دا نام کنے زندہ رکھیا؟ ہاں ایک اے گل ہے, قیامت تک اگر کوئی زندہ رہنا چاہتا تو وہ دا نام ہی زندہ رہے, تو پھر وہ دا طریقہ ایک ہوئی ہے حضور نال پیار کرے, انے واہ پیار کرے. کان سننے نہیں کائنات حضور دے بارے کوئی گل کرے, انہیں کہا پرا منہ کرو حضور دے بارے گل کرنا, ایتھے رکھو گل. حضور دی شان تے وراول ورا ہے نا جناب, حضور دی شان تے کوئی اندازہ کر سکتے کیوں جناب؟ ہاں جی ایتھے رکھو. مولوی ملوانے بیچارے کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے, جن کے پیشاب مبارک طاہر ہے مطہر ہے, ان کے بارے میں کوئی بات کرے. اینج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے. جب تسی اینج کر کے پیار کرو گے پھر فرشتے بھی آ جانے. 2018 میں اپنے آپ نو دین واسطے وقف کر دو. اے نہیں شاہ جی میں ہن تقریر کر کے جا رہا ہوں تو پچھو سارے سو جان. انہاں وچ ہر بندہ کہے میں حضور دا دین تخت تے لے آنا.
اپنے حصے دا پرو کرو کام. ہاں اپنے حصے دا ضرور کام کرنا ہے. جڑا بھی ملے انہوں نے کہا یار حضور دا دین تختوں تے لے آنا ہے. انہوں نے کہا کیویں لے آنا ہے؟ انہوں نے کہا ساڑی یہ ڈیوٹی نہیں, ساڑی ڈیوٹی محنت کرنا. صحابہ نے یہ نہیں کیا حضور 8 تلوارہ نال 1000 بندے نو لڑانا ہے, کسی صحابی نے بھی نہیں کیا. حضور بدر لے چلے بندہ 1000 کھڑیا, جب صحابہ پہنچ گئے انہوں نے کہا جی اب اللہ جانے اس کا رسول جانے فرشتے آتے ہیں یا نہیں, ہم تو پہنچ آئے نا میدان بدر. ساڑھا اتنا ہی کام ہے اسی دین دا نعرہ لا دئیے. او کنج آندا ہے ساڑی وہ ڈیوٹی نہیں, نتیجہ ساڑھے ذمے نہیں, ساڑھا اتنا ہی کام ہے اسی بدر اچ پہنچ جائیے. بس آگے فرشتے آئیں یا نہ آئیں وہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے, بس اسی اپنی ڈیوٹی دینی. کیوں جی حضرت عقیل انصاری غزوہ تبوک واسطے صدیق اکبر سارا مال لے آئے. عقیل انصاری غریب ترین صحابی سن, انہاں دے گھر روٹی بھی کوئی نہیں سی کھان دی. انہیں ایک یہودی کول گئے, انہاں کہا یار کوئی مزدوری ہے؟ انہاں کہا میرے باغ نو پانی لا. ساری رات دا کنواں گیڑ دے رہے. ساری دے ویلے انہیں 2 کلو کھجور دیتی, 1 کلو گھر دیتی, 2 کلو چھپا کے تے حضور دی بارگاہ وچ لے آئے. عرض کی تھی حضور صدیق اکبر دی طرح سارا مال تے کوئی نہیں, ادھا مال حضرت عمر دی طرح بھی کوئی نہیں, عثمان غنی دی طرح 1000 اٹھ بھی نہ دے سکیا, عبد الرحمن بن عوف دی طرح سونا چاندی بھی نہ دے سکیا. حضور میں 1 کلو کھجور ہے. میرے آقا نے فرمایا کھجور سارے مال دے اتے رکھو. ہاں اے نہیں مطلب ہے کلو کھجور بھی ہوئے تو اسلام نو پیش تے کرو نا یار. ہاں ایک ہی ہے جی میں کام نہیں کرنا, جو کچھ ہوئے بندہ پیش تے کرے نا اسلام نو. کہ میں اتنا ہی کر سکنا, میں جناب 2 بندے اسلام دے واسطے تیار کیتے ہیں, انہیں دین تخت تے حضور دا لے آنا ہے. میں 3 کیتے ہیں, میں 4 کیتے ہیں, میں 5 کیتے ہیں. کوئی بندہ تو انو گال بھی کٹ دے گا نا اسلام دی, فلانا ڈھمکانا دین کن جانا ہے, اس دن تو خوش ہو جائیں. آج مزہ آیا گال کھان دا حضور دے دین واسطے. گال ایویں بندے لوگ کٹ دیں, لیکن حضور دے واسطے گٹی ہوئی گال دی قیمت دنیا تے بھی پینی آخرت تے بھی پینی.